سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 13۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے پوچھا، شیام بھونسلے ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ بوڑھے دکاندار نے منہ بناتے ہوئے شیام کے گھر کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ شاید ہمارے بے خوف چہرے دیکھ کر لگا تھا کہ ہم اسے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے دکان سے نکلنے سے پہلے کہا، شکریہ چچا، آپ نے ہماری رہنمائی کی اور چنتا نہ کرو، ہم وہاں دن کا سمے بتایا کریں گے، رات کو کہیں اور ڈیرا لگا لیا کریں گے۔ وہ خوشی سے مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک پرانے سے مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ اس جھونپڑی نما مکان سے کھیتوں کے بیچ بنے پختہ کمرے رہنے کے لیے بہترین تھے، مگر برا ہو ہندو دھرم کا جہاں اس طرح ماورائی کھیل تماشے بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، پاکستانیوں میں بھی توہم پرستی کافی زیادہ ہے اور ایسی جگہوں کو منحوس اور برا خیال کیا جاتا ہے جہاں کسی کا قتل ہوا ہو۔ البتہ دین اسلام میں ایسی فضولیات کی کوئی جگہ نہیں۔ بدرو، بری آتما، بھوت پریت، چڑیلیں، دیو، پری، سایہ، پچھل پیری وغیرہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں۔ صرف جنات کا وجود برحق ہے، مگر ان کے بارے میں بھی یار لوگ نے زیادہ تر افسانے اور جھوٹے واقعات تراش رکھے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کوئی دوسری مخلوق اس سے برتر نہیں۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا تھا۔ ہم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے پرنام کہا۔ جوابی پرنام کرتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے ہماری شکلیں گھورنے لگا۔ میں نے تصدیق چاہی، آپ کا نام شیام ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا تھا۔ اس کا گم سم چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج تک وہ اپنے جوان بیٹے کا غم دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ شیام چچا، ہمیں چند دن رہنے کے لیے آپ کے مکان کی ضرورت ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون سا مکان؟ میں نے وضاحت کی، کھیتوں کے بیچ بنا ہوا مکان جس کی چار دیواری سرکنڈوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر اذیت ابھری اور افسردہ لہجے میں بولا، مگر پتر وہ تو… میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے شیام چچا، بے فکر رہیں، ہم صرف دن کے اوقات میں وہاں رہیں گے اور آپ کو کرایہ بھی ادا کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چند بڑے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ پکڑے اور شکر گزار ہوا، دھنیہ واد پتر، بھگوان آپ لوگوں کو سکھی رکھے۔ ہم واپس مڑے اور چکر کاٹ کر مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ صبح کے ناشتے کے بعد پانی کا گھونٹ پینے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس وقت سپہر ہونے کو تھی۔ میں کار سے نیچے اترتے ہوئے ستیش کو مخاطب ہوا، تم قریبی شہر سے کھانا وغیرہ لے آؤ، چائے کا راشن بھی لیتے آنا، 2 گدے اور لحاف بھی ضرور لانا کیونکہ رات گزارنے کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ میں ذرا کمروں کی صفائی کر لوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کار موڑ لی، جبکہ میں کچے راستے پر چلتا ہوا مکان کی طرف بڑھ گیا۔ سرکنڈوں کی باڑ کے بیچوں بیچ چھوٹا سا راستہ چھوڑا گیا تھا جس کے درمیان سرکنڈوں ہی کا بنا ہوا دروازہ لگا تھا، مگر اس وقت دروازہ ٹوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ باڑ بھی جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی۔ چھوٹے سے صحن میں پتوں کا انبار بکھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ میں نے چلا کر دیکھا، تھوڑی سی کوشش سے پانی نکل آیا۔ ویسے بھی وہاں پانی کی کمی نہیں تھی کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے کھاری گزر رہا تھا۔ کمروں کے دروازوں پر زنگ آلود تالے لٹکے تھے۔ میں نے جیسے ہی ایک تالے کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا، تالا آسانی سے کھل گیا۔ یقیناً وہ تالے پہلے ہی کوئی توڑ چکا تھا اور اب بس دکھاوے کو کنڈوں میں لٹکے ہوئے تھے۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے میں نے اندر قدم رکھا۔ کمرہ گرد و غبار سے اٹا پڑا تھا۔ وہ کمرہ اندر سے مزید 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ آدھا کمرہ باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور آدھا نشست گاہ کے لیے مختص کیا گیا تھا، مگر وہاں سے فرنیچر غائب تھا۔ باورچی خانے میں بھی چند ادھ جلی لکڑیوں اور ایک چولہے کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ چولہے کے اندر لوہے کا پائپ جڑا تھا جو چھت سے باہر نکل گیا تھا، یوں وہاں لکڑی جلانے سے دھواں اندر نہیں پھیل سکتا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے کا جائزہ لیا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ملحقہ بیت الخلا بھی تھا۔ میں صحن میں نکل آیا، کیکر کے درخت سے چند سبز ٹہنیاں توڑ کر جھاڑو بنایا اور کمروں کی صفائی کو جت گیا۔ ستیش کے آنے تک میں کمروں کی صفائی کر چکا تھا۔ اس نے آمد کا اعلان ہارن بجا کر کیا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ کار کی ڈگی اور عقبی نشست پر رکھا ضروری سامان ہم اندر لے جانے لگے۔
SR1 کا بیگ بھی میں نے ساتھ لے جانا ضروری سمجھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر خوابگاہ میں گدے بچھا دیے۔ ستیش موم بتیوں کے 2-3 پیکٹس بھی لے آیا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی اور پھر ستیش کو ساتھ لے کر پہاڑی کی جانب چل پڑا۔ وہاں فائر کے لیے مناسب جگہ تلاش کر کے میں نے ضروری فاصلے ناپے۔ غروب آفتاب تک ہم واپس لوٹ آئے تھے۔ ستیش نے موم بتی جلائی، میں مغرب پڑھنے لگا۔ کافی دنوں کے بعد سجدہ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ شام کی نماز میرے ساتھ ستیش نے بھی پڑھی تھی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر گم سم بیٹھا رہا، پھر اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ ابھری۔ جانتے ہو کتنے عرصے بعد یہ نعمت میسر ہوئی ہے؟ میں نے کہا، تم چوری چھپے تو پڑھ سکتے ہو یار۔ وہ دکھی دل سے بولا، ہمارے چاروں طرف ہر وقت خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، تبھی ڈر لگتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ وطن کی خدمت میں جن سے عبادت کی لذت بھی چھن جاتی ہے، ان کے بارے میں واہ حیات تبصرے کرنا تو نہایت آسان ہے، مگر کوئی ان کی طرح صرف ایک دن گزار کر دیکھے تو پتہ چلے مشکل کسے کہتے ہیں، دشواری کیا ہوتی ہے، موت کے سائے میں زندگی گزارنا کتنا وحشت ناک اور تکلیف اور اذیت کس چڑیا کا نام ہے۔ لمحہ بھر کے بعد اس کی آواز ابھری، میرا نام عبدالرشید ہے، تعلق لکی مروت سے ہے، یہاں 5 سال ہو گئے ہیں۔ جب یہاں آ رہا تھا تب بوڑھی ماں اور حاملہ بیوی کو گھر چھوڑ آیا تھا، بعد میں ایک بچی ہوئی جس کی تصویر ہی دیکھ سکا ہوں۔ نامعلوم سچ میں اسے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ میں نے اسے افسردگی سے نکالنے کو مزاحیہ انداز میں کہا، پختونیے پٹھان ہو؟ وہ خفیف انداز میں بولا، لگتا ہے پشتو بولنا بھی بھول گیا ہوں۔ یہ فکرہ اس نے خالص مروت پشتو میں ادا کیا تھا۔ پشتو زبان بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پاکستان کی مختلف قوموں میں رائج ہے۔ پشاور، مردان، سوابی، سوات وغیرہ کی پشتو الگ ہے۔ کرک کی خٹک قوم کا لہجہ جدا ہے۔ مروت قوم کا اپنا انداز ہے۔ کوئٹہ والے کسی اور لہجے میں پشتو بولتے ہیں اور اہل وزیرستان کا لہجہ سب سے مختلف ہے۔ میں نے کہا، مادری بولی کہاں بھولتی ہے دوست۔ اس نے موضوع کو تھامے رکھا، تم بھی پٹھان ہو؟ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسا، خالص پنجابی ہوں۔ پٹھان بیوی کے ہتھے چڑھ گیا اور پشتو سیکھنی پڑی۔ آنکھوں کے سامنے پلوشے کا موہنا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، شادی کیسے ہوئی؟ میں نے جان چھڑانا چاہی، لمبی کہانی ہے یار۔ وہ مصر ہوا، لمبی رات کاٹنے کو یقیناً مددگار ثابت ہوگی۔ اس کا اشتیاق دیکھتے ہوئے میں نے پلوشے کی کہانی جزوی تفصیل سے سنا دی۔ وہ دلچسپی سے متوجہ رہا۔ میرے چپ ہوتے ہی تحسین آمیز لہجے میں بولا، لگتا ہے ہماری بہن کافی دھانسو قسم کی زوجہ ہے۔ ایسی ویسی؟ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے میں نماز پڑھنے کو اٹھ گیا۔ وہ جائزہ لینے باہر نکل گیا تھا۔ فارغ ہو کر سونے کو لیٹا تو عبدالرشید یعنی ستیش نے بتایا کہ ہمارے بندے اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، گویا دشمن سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ میں اجیت رائے یعنی وہ گنڈا جسے میں زخمی چھوڑ آیا تھا، اس کا موبائل فون آن کرتے ہوئے موہن بھیمانی کا نمبر ڈھونڈنے لگا، جو مہاراج موہن کے نام سے محفوظ ملا۔ کال کرنے پر پہلی ہی گھنٹی اٹھا لی گئی۔ کرخت آواز سنائی دی، یہ تم ہو اجیت؟ میں نے موبائل کا سپیکر آن کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، نہیں، یہ اجیت کی درگت بنانے والا ہے۔ وہ غراتے ہوئے بولا، او، تمہاری اتنی جرت کہ براہ راست مجھ سے رابطہ کرنے کی حماقت کر لی۔ میں اس کی دھمکی کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑاتے ہوئے بولا، دیکھو بے، اپنی حد میں رہو۔ میں نے تمہارے کتورے یعنی کتے کے بچے کو واضح پیغام دیتے ہوئے اپنی شرط بتا دی تھی۔ ایک بار پھر دہرا دوں، اگر طبعی موت مرنا چاہتے ہو تو رکمنی سے دور رہنا۔ جو کچھ پہلے ہوا اسے تمہاری لا علمی میں کی ہوئی غلطی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ آئندہ یہ امید نہ رکھنا، تم بس اپنی اذیتوں میں اضافہ کر رہے ہو۔ وہ بمشکل دھاڑنے سے رکا تھا۔ میں اس کی حیثیت کو گالی کے ساتھ اجاگر کرتے ہوئے بولا، تم جیسے کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو ملیچ مہاراج شری ناتھ یادیو جیسے مہان پرش یعنی عظیم انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس بار تمہارا ٹاکرا بہت غلط شخص سے پڑ گیا ہے، تو بہتر ہوگا کہ کم کہے کو غنیمت جانو اور میری محبوبہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ رکمنی صرف میری ہے بھڑوے، میں تیری۔ اس کے بعد اس کا منہ کا گٹر کھل گیا تھا۔ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیے ہیں۔ میں سکون سے اس کے مغلظات سنتا رہا۔ جو ہی میری باری آئی، نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولا، میرا پرستاؤ سویکار کرنے یعنی میری نصیحت ماننے سے تم کتے کی موت مرنے سے بچ جاؤ گے۔ تم نے ایک معصوم کو داغدار کر دیا۔
اس غلطی ہی پر تمہاری ہتیا کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن سدھرنے کا ایک موقع دے رہا ہوں۔ اگر بدھی میں میری بات نہ بیٹھی تو جلد ہی تمہاری ودوا شراد دے رہی ہوگی، یعنی ہندوؤں کے مردوں کے نام کا کھانا جو ان کی نجات کے لیے دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا ہے اور براہمنوں کو کھلایا جاتا ہے، اسے شراد کہتے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکھڑتے ہوئے بولا، ہمت ہے تو سامنے آ کر بکواس کرو تاکہ تمہیں وہیں گھسیڑوں جہاں سے نکلے تھے۔ میں پرسکون انداز میں بولا، اگر بھونکنا بہادری ہوتا تو دلیر صرف کتے مانے جاتے۔ اس کے منہ سے پھر مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ وہ غصے کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ یقیناً اس کے سامنے ہوتا تو وہ کب کا مجھ پر حملہ کر چکا ہوتا، کیونکہ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر پاتا، اور میں تو اسے کھری کھری سنا رہا تھا۔ میں بھی بازاری انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، ابے بڑوے، تمہیں بھونکنے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ صبح سے ٹیاؤں ٹیاؤں لگائی ہوئی ہے، اور اپنے بھلے کی بات بھی تمہاری بدھی میں نہیں بیٹھ رہی۔ ایک دفعہ سامنے تو آ جاؤ، میں تمہاری… اور پھر غلیظ گالیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے جلتی پر پٹرول چھڑکا۔ مجھے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے پتر، البتہ تم پر میری ہر وقت نظر ہوگی، اور جب بھی موقع ملا سر میں گولی مار کر تمہارا گندا بھیجا نکال دوں گا۔ اس لیے بہتر ہوگا رکمنی اور میری تلاش کا خیال دل سے نکال دو۔ ویسے بھی جہاں میں موجود ہوں یہاں نرک میں جلتا ہوا تمہارا پتا بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ پھنکارا، ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، تمہاری وہ حالت کروں گا کہ 7 جنم تک موہن بھیمانی کا خوف تمہارے دل سے نہیں نکل سکے گا۔ ابے قائر، رہنے دے یہ ڈینگے، تم جیسے چوہے بس لڑکیوں کے لیے شیر ہیں، ورنہ اپنے بل سے باہر نکلنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی۔ ایک دم اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یقیناً اب میری باتوں کو برداشت کرنا اس کے حوصلے سے باہر ہو گیا تھا۔ کال منقطع ہوتے ہی عبدالرشید تحسین آمیز لہجے میں بولا، تم نے اسے صحیح تپا دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ میں نے متنبہ کیا، اپنے بندوں کو چوکنا کر دو، ان کی ذرا سی غلطی سے ہماری جان جا سکتی ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، بے فکر رہو، وہ نگرانی کے ماہر ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے دیو گڑھ میں موجود اپنے لوگوں کو بھی چوکنا کر دیا ہے۔ آشرم سے نکلنے والی ہر گاڑی پر ان کی نظر ہوگی۔ تو پھر آرام کرتے ہیں۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ وہ بھی موم بتی بجھا کر اپنے بستر میں ہو گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے رشید نے آواز دے کر جگایا، آکاش بھیا اٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ دستی گھڑی کا ڈائل روشن کر کے وقت دیکھتے ہوئے میں اٹھ بیٹھا تھا۔ ہند سے 4 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ متوحش انداز میں بولا، آشرم سے 2 گاڑیاں نکلی ہیں اور ان کا رخ ہماری جانب ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بہت اچھی خبر ہے، لگتا ہے وہ پہلی روشنی میں ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے وقت انسان عموماً غافل ہوتا ہے۔ اس نے تشویش زدہ انداز میں پوچھا، اب کیا کریں گے؟ میں اطمینان سے بولا، تمہارے کرنے کو کچھ نہیں، بس خود کو سردی سے بچاؤ، دشمن کو میں سنبھال لوں گا۔ وہ متعجب ہوا، یار تمہارے لہجے سے ذرا بھی نہیں لگتا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، گھبرانا تو دشمن کو چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لگائے ہوئے شکنجے میں گردن رکھنے آ رہے ہیں۔ اس نے موم بتی جلاتے ہوئے پوچھا، انہیں یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ سنائپر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ دشمن کتنی دیر میں اس تک پہنچے گا، وہ بس انتظار کرنا جانتا ہے، اس لیے ہم ابھی اپنے مورچے میں جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں جوتے ڈالنے لگا۔ اس نے میری تقلید کی تھی۔ اگلے 5 منٹوں میں ہم باہر نکل آئے۔ میرے مشورے پر رشید نے ایک اور موم بتی بھی جلا دی تھی۔ سردی اچھی خاصی بڑھ گئی تھی، لیکن ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سرکنڈوں کی باڑ سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا، کار ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں چاہتا ہوں انہیں ذرا بھی شبہ نہ ہو، اور کار دیکھ کر ان کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ ہم کمروں کے اندر ہی موجود ہیں۔ اس نے چپ سادھ لی۔ پہاڑی کی بلندی تک پہنچنے میں ہمیں 20-25 منٹ لگے تھے۔ ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر کے میں نے SR-1 کو بیگ سے نکالا اور پرزوں کو جوڑنے لگا۔ یہاں ایک بات سامعین دھیان میں رکھیں کہ سنائپر رائفل کو صفر کرنے کے بعد اگر اس کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کو رائفل سے اتار دیا جائے تو رائفل کی صفرنگ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں SR-1 کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کو اس کے ماؤنٹ سے نہیں اتارتا تھا تاکہ فائر کی درستگی میں فرق نہ آئے۔ میگزین بھر کر میں نے رائفل پر چڑھائی، ایک فالتو میگزین بھی بھر کر ساتھ رکھ لی تاکہ زیادہ دشمنوں پر فائر کرنے کی تیاری مکمل ہو۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، اس لیے میں نے ونڈ میٹر کے استعمال سے گریز کیا تھا۔ یہاں سے کمروں اور کار کا فاصلہ بھی میں دن کو ناپ چکا تھا، اس لیے چپکے سے رائفل کے عقب میں لیٹ گیا۔ رشید کو سردی لگ رہی تھی، وہ ٹہلنے کو اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے ڈانٹ کر حرکت کرنے سے منع کر دیا۔ حرکت بند، اتنی سردی سے تم مر نہیں جاؤ گے۔
اس نے کراہتے ہوئے پوچھا، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں دشمن کو چکنا ہونے دوں۔ اس نے دلیل دی، دشمن ہماری نگرانی پر مامور آدمیوں سے ہو کر یہاں تک پہنچے گا۔ میں نے کہا، اگر ساتھیوں کی غفلت سے ہمیں بر وقت علم نہ ہو سکا، یا دشمن کوئی ایسا راستہ اختیار کر کے یہاں تک پہنچ گیا جو ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں نہ ہوا، تو ساری تگ و دو ضائع چلی جائے گی کہ نہیں؟ یہ دیکھ رہے ہو، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جان چھڑائی، ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ لیٹا ہوں، اب خوش؟ میں فلسفیانہ انداز میں بولا، جہاں حرکت نہ کرنی ہو وہاں حرکت کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے بے حرکت ہو سکتا ہے۔ اس نے دہائی دی، میری کمبختی کے ایک خبتی سنائپر کا مددگار بننے کو ونیش رام کو میں ہی نظر آیا، حالانکہ اس کے پاس کئی انتخابات موجود تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی، وہ میرا سینئر بنایا گیا تھا۔ ابتدا میں وہ سنجیدہ رہنے اور کام سے ہٹ کر بات کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا، لیکن اب اس کا مزاج بدل گیا تھا۔ نہ جانے اس کی وجہ میرا رویہ تھا یا بے تکلفی پیدا ہونے کے بعد اس کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہم انتظار کرتے رہے، اندھیرا مل گجے اجالے میں بدلا اور پھر دھیرے دھیرے روشنی پھیلنے لگی۔ طلوع آفتاب سے پہلے رشید کو کال وصول ہوئی۔ مختصر الفاظ میں پیغام دے کر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا، گاڑیاں پیٹرول پمپ عبور کر گئی ہیں۔ میں نے اعتماد ظاہر کیا، ہم بھی تیار ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، جمع کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے تم صیغہ واحد متکلم استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ دوربین پکڑو اور موہن بھیمانی پر نظر رکھنا، وہ ہمارا ہدف ہے۔ باقی تمام بچ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس کی ہلاکت ضروری ہے۔ اسی اثنا میں 2 کالے رنگ کی ڈبل کیبن نمودار ہوئی اور درمیانی رفتار سے آگے بڑھتے ہوئے ہماری کار کے قریب آ کر رک گئی تھیں۔ گاڑیوں کی باڈی میں 2 ہتھیار بردار بیٹھے تھے، تمام کے ہاتھ میں کلاشن کوفیں تھیں۔ گاڑیاں رکتے ہی وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترے۔ کیبنوں سے بھی 2 آدمی برآمد ہوئے، ڈرائیوروں کو ملا کر ان کی تعداد 12 بن رہی تھی۔ عبدالرشید نے شناخت کروائی، اگلی گاڑی سے اترنے والا شخص جس نے سفید قمیض پر کالا کوٹ پہنا ہے اور نیچے دھوتی باندھ رکھی ہے، موہن بھیمانی ہے۔ وہ صحیح موٹا تازہ اور لہیم شہیم تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول موجود تھا، بائیں ہاتھ کے اشارے سے وہ اپنے آدمیوں کو کمرے کے چاروں طرف سے گھیرنے کے احکامات دے رہا تھا۔ پہچان کا مرحلہ گزرنے کے بعد دیر کرنا درست نہیں ہوتا۔ میں نے عادت کے برعکس اس کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے بیچ شست سادھی اور اطمینان سے لبلبی دبا دی۔ عمدہ سائلنسر کی وجہ سے بالکل ہلکی سی ٹھک ہوئی تھی۔ رائفل کے بٹ نے میرے کندھے کو پیار سے تھپکی لگائی اور SR-1 کی 8.5 کی گولی اس کی پیٹھ سے گھس کر چھاتی پھاڑ کر نکل گئی۔ وہ زوردار جھٹکے سے اوندھے منہ گرا تھا۔ 900 میٹر کے فاصلے پر تو میں اس کے منہ میں بھی گولی گھسیڑ سکتا تھا، لیکن کھوپڑی میں گولی رسید کرنے سے واضح ہو جاتا کہ کسی مستند سنائپر نے گولی چلائی ہے، اور میں چاہتا تھا یہ کام کسی اناڑی کا لگے، اس لیے بڑے ہدف کا چناؤ کیا تھا۔ رشید مسرت سے چہکا، واہ کیا نشانہ ہے باس، مگر میرے پاس گپ شپ کا وقت نہیں تھا۔ میں نے رائفل دوبارہ کاک کی اور دوسرے آدمی پر گولی چلا دی۔ وہ موہن بھیمانی کو اٹھانے جھکا تھا، پہلو میں گولی کھا کر اس کے تڑپتے ہوئے وجود ہی پر لمبا ہو گیا تھا۔ تبھی باقیوں کو پتہ چلا کہ ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ ایک دم تڑتڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے ہماری متوقع رہائش پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ احمقوں کو اب تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان پر فائر کہاں سے آ رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گاڑیوں کی آڑ پکڑنے کو وہ جانب استعمال کی تھی جو میرے فائر کی زد میں تھی۔ وہ اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔ جب تک انہیں فائر کی سمت کا پتہ چلتا، 3 مزید لڑک گئے تھے، اور تبھی کسی سیانے کے واویلا کرنے پر انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی سدھارتے سدھارتے 2 اور تڑپنے لگے تھے۔ اتنے کم فاصلے پر SR-1 کی جان لیوا گولیاں تباہی پھیلا رہی تھیں۔ صورتحال کا ادراک ہوتے ہی وہ گاڑیوں کے مخالف جانب مورچہ زن ہو گئے۔ تبھی میں نے اگلی گاڑی کے عقبی ٹائر پر نشانہ سادھتے ہوئے گولی داغ دی۔ زوردار دھماکے سے حواس باختہ ہو کر ایک شخص گاڑی کی آڑ چھوڑ کر چیختا ہوا کمروں کی طرف بھاگا، مگر SR-1 کی تیز رفتار گولی نے اسے چند قدموں سے زیادہ بھاگنے کی مہلت نہ دی۔ کندھوں کے بیچ لگنے والی گولی نے اسے اوندھے منہ گرا دیا۔ میں نے دوسری گاڑی کے ٹائر پر نشانہ سادھا، ایک اور دھماکہ ہوا، مگر کسی نے آڑ کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اسی وقت عبدالرشید بولا، باس ایک شخص رینگتے ہوئے دور جانے کی کوشش میں ہے، نظر آ گیا ہے۔ اس جانب شست سادھتے ہوئے میں نے اس کی کھوپڑی کو تاکا کہ اس کا باقی جسم زمین سے چمٹا ہوا تھا، اور لبلبی دباتے ہوئے اس کے رینگنے والی مشقت سے جان چھڑا دی۔ اب صرف 3 بچ گئے تھے، اور تینوں گاڑیوں کے عقب میں چھپے تھے۔
گاڑی کا آئل ٹینک بھی دوسری جانب تھا، اس وجہ سے میری دستبرد سے باہر تھا، اور ویسے بھی میرے پاس آتش گیر گولیاں موجود نہیں تھیں کہ آئل ٹینک میں آگ لگا سکتا۔ ان کی موسلا دھار فائرنگ اب بوندا باندی کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ اکا دکا ٹخ ٹخ جاری تھی، وہ بھی بغیر نشانہ سادھے۔ میں نے لمحہ بھر انتظار کیا۔ اس وقت گاڑی کے اگلے اور میری جانب سے مخالف پہیے سے سر نکال کر ایک شخص نے اس طرف جھانکنے کی کوشش کی۔ شاید وہ حالات کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا اور وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتا اگر میری داہنی آنکھ SR1 کی طاقتور ٹیلیسکوپ سائٹ سے نہ چپکی ہوتی۔ SR1 کی سائٹ عام انسانی آنکھ کی نسبت 30 گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہدف میرے سامنے کس قدر واضح تھا۔ وہ اسی صورت بچ سکتے تھے کہ مخالف جانب کے پہیوں کے پیچھے بے حس و حرکت دب کے رہتے، اور یقیناً یہی سوچ کر وہ بھی پہلے پہیے کے پیچھے ہی پناہ لیے ہوئے تھے، مگر پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے صبر کا دامن چھوڑا اور میری مہارت کا امتحان لینا چاہا۔ ہلکی سی ٹھک ابھری، آواز بامشکل چند گز تک سنائی دی گئی ہوگی، مگر گولی 900 میٹر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کر کے اس کی کھوپڑی تک پہنچی، اور ان کی تعداد میں ایک اور شخص کی کمی ہو گئی۔ بچ جانے والے دونوں پہیوں کے عقب میں یوں سمٹ گئے تھے کہ ان کے جسم کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چونکہ بلندی پر تھا اس لیے گاڑی کے نیچے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے عبدالرشید کو مطلع کیا، انہیں یہاں سے نشانہ بنانا ممکن نہیں رہا، میں چکر کاٹ کر ان کے پہلو میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تجویز پیش کی، نہیں، تم یہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پستول سے اکا دکا فائر کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری طرف متوجہ رہیں۔ اس نے منہ بنایا، پستول کی گولی ان کا کیا بگاڑ لے گی؟ میں چڑھتے ہوئے بولا، میں نے عرض کی ہے انہیں متوجہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے اندیشہ اگلا، اگر میں سامنے آیا تو ان کے پاس بھی رائفلیں تو ہیں نا؟ میں نے اسے تسلی دی، ان کے پاس سنائپر رائفل نہیں ہے حضور، اس لیے وہ اتنی دور سے تمہیں نشانہ نہیں بنا سکیں گے۔ اور مزید وضاحت کیے بغیر میں نے SR1 پر نئی میگزین چڑھائی، کمر کے ساتھ بندے ہولسٹر کو تھپ تھپا کر گلاک کی موجودگی کو یقینی بنایا اور پہاڑی کے عقبی جانب اترنے لگا۔ میری رفتار کافی تیز تھی۔ SR1 میں نے بغیر پیک کیے کندھے پر رکھ لی تھی اور سنائپنگ سے متعلق باقی سامان وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی پہاڑی تھی اس لیے مجھے اترنے میں منٹ بھر سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ نیچے پہنچتے ہی میں بائیں جانب پہلے سے منتخب راستے پر دوڑ پڑا۔ پہاڑی کی لمبائی 150-200 گز سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ ہدف کے متوازی نہیں بلکہ خاصی ترچھی تھی، یوں کہ اس کے بائیں کونے تک پہنچنے کے بعد مجھے کاروں کی سیدھ میں ہونے کے لیے 400-500 قدموں سے زیادہ فاصلہ طے نہ کرنا پڑتا۔ مذکورہ فاصلہ طے کرتے ہی میں دائیں مڑا، چند گز کے بعد آڑ ختم ہو گئی تھی۔ آگے کھیت تھے جن کی منڈیریں بہرحال اتنی اونچی نہیں تھی کہ سیدھا کھڑا ہو کر نظر آنے سے بچا جا سکتا، البتہ عبدالرشید کی وجہ سے ان کا دھیان سامنے تھا اور خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ رشید کے پستول کے چند فائر مجھے سنائی دیے تھے۔ میں گندم کے ننھے پودوں کے درمیان قدرے ترچھا بھاگنے لگا۔ ایک دم تیز بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول گیا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ میرے قدموں میں رکاوٹ ڈال سکتا۔ سڑک عبور کر کے میں 10-12 قدم آگے آیا اور وہ نظر آنے لگے۔ دونوں گاڑیوں کے پہیے کے پیچھے دبکے ہوئے تھے اور دائیں بائیں کے بجائے گاڑی کے نیچے سے پہاڑی کی سمت دیکھ رہے تھے۔ ایک کے کان سے موبائل فون لگا تھا، شاید اپنے آدمیوں کو کال کر رہا تھا۔ میں نے کھیت کے منڈیر پر SR1 کی دوپائی گاڑی اور بٹ اپنے کندھے میں پھنسا کر دوزانو بیٹھ گیا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں سے دیکھتے ہی وہ نہایت قریب نظر آنے لگے تھے۔ اتنے کم فاصلے پر ان کے چہروں پر چھائی وحشت اچھی طرح دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ظالم اور شقی القلب ٹولہ تھا جن کے ہاتھ نہ صرف غریبوں کے خون سے رنگے تھے بلکہ وہ مفلسوں کی عزتیں پامال کرنے کے مجرم بھی تھے۔ شری ناتھ یادیو جیسے ابلیس کی طاقت یہی لوگ تو تھے، اور ایسوں کو زندہ چھوڑ کر میں غریبوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ فاصلہ پہلے سے کم ہو گیا تھا، میرے اندازے کے مطابق 500 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے اندازے ہی سے ایلیویشن نوب کو گھما کر مطلوبہ کلک کم کر دیے۔ لیزر رینج فائنڈر میں پیچھے چھوڑ آیا، لیکن درست فاصلہ ناپنے کو میں سائٹ کا اندرونی پیٹرن بھی استعمال کر سکتا تھا۔ البتہ اس وقت میں نے وقت ضائع کرنا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ ایک تو فاصلہ کم تھا اور دوسرا میں نے گولی ہدف کے سر میں نہیں مارنا تھی۔ موبائل فون استعمال کرنے والے کو چھوڑ کر میں نے دوسرے کے کندھوں کے بیچ شست ساتھتے ہوئے لبلبی کھینچی۔ گولی اس کی چھاتی سے نکل کر پہیے میں لگی تھی۔ اس کا تڑپنا اور پہیے کا زوردار دھماکے سے پھٹنا ایک لے میں ہوا تھا۔ موبائل فون والے نے موبائل نیچے پھینکا
اور حواس باختہ ہو کر عقبی قدموں میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی کلاشنکوف سنگل راؤنڈ فائر کرنے پر سیٹ تھی اور وہ مسلسل فائر کر رہا تھا۔ میں نے اس کے نچلے دھڑ پر نشانہ سادھتے ہوئے لبلبی دبا دی۔ زوردار چیخ کے ساتھ وہ اوندھے منہ گرا اور ہتھیار چھوڑ کر اپنی زخمی ٹانگ کو دبا کر خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سیفٹی لگاتے ہوئے SR-1 کندھے پر رکھی اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ بھاگتے ہوئے میں نے گلاک پستول ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں نے پستول کاک کر کے فائر کے لیے تیار کر لیا تھا۔ عام پستولوں کے برعکس گلاک کی خامی سمجھو یا خوبی کہ اس کا ہیمر پستول کی باڈی کے اندر ہی ہوتا ہے اور سیفٹی لبلبی کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اس کے ٹریگر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹریگر ہوتا ہے اور جب تک اس پر زور نہ پڑے فائر نہیں ہوتا۔ جن پستولوں کا ہیمر کیچ باڈی کے باہر ہوتا ہے، اگر کوئی پستول کاک کر کے ہیمر کو انگوٹھے کی مدد سے دبا کر ٹریگر کو آہستگی سے آزاد کر دے تو غیر ارادی یا حادثاتی فائر نہیں ہو سکتا۔ پھر سیفٹی لگانے پر حفاظت کا معیار دوہرا ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فائر کرتے وقت پستول کو مکمل کاک نہیں کرنا پڑتا، صرف ہیمر کو پیچھے کھینچنا پڑتا ہے جو فقط انگوٹھے کے دباؤ سے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ ٹانگ کو ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے گاڑی کی طرف رینگنے لگا۔ اب تک وہ احمق یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے اسے پہاڑی کی بلندی سے نشانہ بنایا ہے۔ میں جو ہی 20-25 قدم کی دوری پر پہنچا اسے چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور اس کے ہاتھوں نے زخم کو چھوڑتے ہوئے ہتھیار کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے گلاک سیدھا کیا۔ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہو گے۔ کلاشنکوف کو پرے دھکیلتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے اپنی ران کو دبا لیا تھا۔ اذیت بھری کراہیں ظاہر کر رہی تھی کہ SR-1 کی گولی نے ران کے گوشت ہی نہیں ہڈی میں بھی چھید کر دیا تھا۔ میں نے SR-1 کو نیچے رکھا اور ہاتھ لہرا کر عبدالرشید کو اپنی طرف بلا لیا۔ اس نے بھی اٹھ کر جوابی ہاتھ لہرا دیا تھا۔ میں اپنے شکار کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے سامنے اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا، ابے کہا جو تھا دور رہنا۔ کس کو؟ کب؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ اس بھڑوے کو۔ میں نے موہن بھیمانی کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ پنگے نہ لے اور یہ بغیر سوچے سمجھے دوڑا چلا آیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں مطلب کی گفتگو پر آیا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی سے نہیں۔ زیادتی کر رہے ہو دوست، یقین مانو زخمی ران پر میں نے زور سے تھوک بھی دیا نا تو تمہاری چیخیں بغیر موبائل کے تمہارے زندہ ساتھیوں تک پہنچ جائیں گی، اور اگر زخم پر کس کر ایک مکہ مار دیا تو تم ان ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ میں نے دائیں بائیں بکھری لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولا، مہاراج شری ناتھ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ تو کیا بتایا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے وضاحت کی، وہ سوئے ہوئے ہیں، بات نہیں ہو پائی، خدمت گار کو بتا دیا ہے کہ انہیں جگا دیں، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے حملوں نے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ مجھے موبائل فون پھینک کر جان بچانا پڑی۔ میں نے پوچھا، تو اب انہیں کیا کہو گے؟ وہ خشک ہونٹوں کو زبان پھیر کر تر کرتا ہوا بولا، جیسا آپ کہیں کہہ دوں گا۔ سچ بتاؤ، کیا مہاراج شری ناتھ موہن بھیمانی کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہیں؟ میں نے اسے ایسا تاثر دیا گویا میں شری ناتھ کو نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، جی انہیں معلوم نہیں ہے کہ موہن صاحب کیا کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اچھا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں مہاراج شری ناتھ کو اکیلے میں مل سکوں؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ میں اطمینان سے بولا، تاکہ بتا سکوں کہ موہن بھیمانی ان کے نام پر کیا گل کھلاتا رہا ہے اور ان کے معصوم بھگتوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھاتا رہا ہے۔ اس نے اپنے تئیں دلیل دی۔ کیا فائدہ جب موہن صاحب ہی باقی نہیں رہے؟ میں اتنا کچا نہیں تھا کہ اس کی دلیل کا رد نہ کر سکتا۔ فوراً بولا، یقیناً موہن کے کئی خیر خواہ مہاراج کے داسوں کا روپ دھارے ان کے گرد موجود ہوں گے، اور ان کا قلع کما کرنے کو ضروری ہے کہ مہاراج کو ان کے بارے میں مکمل معلومات پہنچائی جائیں۔ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ سچ کہوں تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ مہاراج کسی انجان سے اپنے محافظوں کی غیر موجودگی میں ملاقات کرنے پر قطعاً تیار نہیں ہوں گے، اور اگر ہو بھی گئے تو اپنی رہائش ہی میں بلائیں گے جہاں تمام محافظوں نے انہیں گھیرا ہوگا۔ میں نے لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے کریا کرم میں تو مہاراج اوش پدھاریں گے، اور اس مقصد کو انہیں باہر بھی نکلنا پڑے گا، وہاں تو ملاقات ہونا ممکن ہے نا۔ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا، تب بھی وہ محافظوں کے گھیرے ہی میں ہوں گے۔ رشید نے آتے ہی اعلان کیا، ہمیں یہ جگہ جلد چھوڑنا ہوگی۔ اس کی طرف مڑے بغیر میں نے ہدایت دی، سامان کار میں رکھو، میں تب تک اپنے دوست سے چند باتیں کر لوں، اور رائفل کا بیگ مجھے دے دو تاکہ رائفل کو پیک کر سکوں۔ ٹھیک ہے باس۔
وہ SR-1 کا بیگ میرے سامنے رکھ کر کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، اچھا ذرا مہاراج کی رہائش کا حدود اربع اور ان کے محافظوں کی تفصیل بیان کرو، اور یاد رہے میرے پاس پہلے بھی اچھی خاصی معلومات ہیں۔ اجیت رائے سے بھی بہت کچھ معلوم ہوا تھا۔ میں دیو گڑھ کے مندر اور آشرم میں بھی کئی بار جا چکا ہوں، اس لیے خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ذرا سی غلط بیانی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان دینے سے محروم کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں SR-1 کو کھول کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ دھیمے لہجے میں جواب دینے لگا۔ تفصیل سن کر میں نے چند ضروری سوالات پوچھے اور پھر اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پاس بھیج دیا۔ سائلنسر لگے گلاک نے بھی ہلکا سا کھانس کر اس کے دل میں سوراخ کر دیا تھا۔ اس کا سر پہیے سے ٹکرایا اور وہ لمبا پڑ کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ نیچے تشریف لا کر میری مدد کر دو، میں نے رشید کو پکارا جو کار سٹارٹ کر کے جانے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ اس نے اندیشے بھرے لہجے میں مطلع کیا، باس شنید یہ ہے کہ دشمن کی 3 گاڑیاں ادھر آنے کو نکل پڑی ہیں۔ میں نے تسلی دی، بے فکر رہو، ان کے آنے سے پہلے ہم جا چکے ہوں گے۔ اس نے نیچے اتر کر پوچھا، کرنا کیا ہے؟ میں نے کام بتایا، ان کے ہتھیار کار کی ڈگی میں رکھو، کیونکہ دشمن کا اسلحہ اس کے لیے کبھی نہیں چھوڑا جاتا، اور تمام لاشوں کو دشمن کی گاڑیوں میں منتقل کرنا ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا دشمن کے ہتھیار اکٹھے کرنے لگا۔ میں نے لاشوں کو ڈبل کیبن میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہتھیار کار کی ڈگی میں رکھ کر وہ میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ موہن بھیمانی کی میں نے خصوصی تلاشی لی تھی۔ اس نے ہاتھ میں والتھر P99 پکڑا ہوا تھا۔ یہ ایک بہترین پستول ہے، یہ بھی 9mm قطر کا ہے اور اس کی گولیاں گلاک میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے پستول اپنی جیب میں رکھ لیا، مگر وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا کہ مجھے خوش آمدید کہہ سکتا۔ اس نے گلے میں سونے کی کافی موٹی زنجیر ڈالی ہوئی تھی، جسے یوں ہی چھوڑ دینا مجھے بہتر نہ لگا۔ آخر وہاں رہنے کے بہت سے اخراجات پورا کرنے کو مجھے بھی رقم کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ البتہ ایک بات کا میں نے ہمیشہ دھیان رکھا کہ کسی بھی مشن پر ملنے والی ایسی رقم میں گھر نہیں لے جاتا تھا۔ نہ کبھی میں نے کسی عام یا شریف شخص کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بھی میرا ٹاکرا شریف لوگوں سے نہیں ہوتا تھا۔ البتہ صفائی اس لیے دی کہ ایسی جزیات لوگوں کے دماغ میں کوئی الٹی سیدھی سوچ پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے تمام واقعات کا احاطہ کروں جو مشن میں پیش آئے، اور چھوٹے سے چھوٹے جزیے کو بھی نظر انداز نہ کروں، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی گوشہ تشنہ نہ رہے۔ ایسے بہت سے سوالات جو کسی بھی تحریر پر اٹھائے جا سکتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ دخل در معقولات، یعنی کسی کا گفتگو کے بیچ میں بولنے سے پہلے ہی ان کی وضاحت کر دوں۔ میرے سامعین میں اچھی خاصی تعداد پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، اور ہتھیار، ایمیونیشن، مورچوں، چھاپا، گھات، کراولی اور دوسری فوجی معلومات ان کے لیے کوئی نئی یا اچھوتی نہیں ہوتی۔ شاید کچھ لوگوں پر یہ معلومات ناگوار بھی گزرتی ہوں، لیکن بہت سے سامعین ایسے بھی ہیں، خصوصاً عورتیں، جو اس بارے میں بالکل لا علم ہیں۔ اگر میں وضاحت نہ کروں تو ناول کے بہت سے مناظر ان کے لیے وضاحت طلب رہ جائیں گے۔ رشید مزاحیہ انداز میں بولا، باس لاشوں سے گفتگو کا فن ہمیں بھی سکھا دو۔ میں ہنسا، صرف شکریہ ادا کیا ہے یار۔ وہ کیا ہے کہ مجھے ہتھیاروں سے خصوصی لگاؤ ہے، اور اس نے اتنا بہترین پستول ترکے میں چھوڑا ہے۔ اس نے کہا، لاشوں کو پڑا رہنے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نہیں سمجھو گے مہاراج، بس دیکھتے جاؤ۔ دونوں گاڑیوں کی اگلی سیٹوں پر ہم نے 2 لاشیں اور عقبی نشست پر 4 لاشیں یوں رکھیں جیسے وہ بیٹھے ہوں۔ 12 لاشیں آسانی سے گاڑیوں کے کیبن میں سما گئی تھیں۔ میں نے کار کی ڈکی سے 1 کلاشنکوف اور 4 بھری ہوئی میگزینیں نکالی اور گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رشید کھوجنے والی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا، لیکن اس نے استفسار کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اگلی گاڑی کے داہنی جانب کھڑے ہو کر کلاشنکوف کاک کے سیفٹی لیور کو چھٹے یعنی برسٹ پر سیٹ کیا اور لبلبی دبا دی۔ بیرل کو میں چھڑکاؤ کے انداز میں اگلی اور عقبی دونوں نشستوں پر پھیرتا رہا۔ تڑتڑاہٹ سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ پھر اسی گاڑی کے دوسری جانب کھڑے ہو کر میں نے دوسری میگزین خالی کی۔ خالی میگزینیں میں رشید کی جانب پھینکتا رہا تاکہ وہ سنبھال لے۔ دوسری گاڑی کے دونوں جانب بھی میں نے یہی حرکت دہرائی۔ وہ عام کھڑکیاں تھیں، بختر بند گاڑیاں نہیں تھیں کہ گولی کو روک پاتی۔ گاڑی کی باڈی میں چھلنی کی طرح سوراخ ہو گئے تھے۔ کلاشنکوفوں کے لگاتار فائر کی شرح یعنی ریٹ آف فائر کافی تیز ہے، یعنی 1 منٹ میں 700 سے 800 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے۔ اور ویسے تو کلاشنکوف کی مختلف قسم کی میگزینیں دستیاب ہیں، جن میں 40، 75 اور 120 گولیوں کی گنجائش رکھنے والی میگزینیں شامل ہیں، لیکن زیادہ استعمال ہونے والی میگزین میں 30 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک میگزین کتنے سیکنڈ میں خالی ہو سکتی ہے۔
میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 30 گولیوں والی میگزین کو خالی ہونے میں 2.5 سے 3 سیکنڈز کا وقت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ کچھ ہتھیار خودکار یعنی آٹومیٹک ہوتے ہیں، جیسے LMG اور 12.7 mm گن وغیرہ۔ خودکار حالت میں جتنی دیر لبلبی یعنی ٹریگر پر دباؤ برقرار رکھا جائے، ہتھیار فائر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میگزین سے آخری گولی بھی فائر ہو جائے۔ کچھ ہتھیار نیم خودکار یعنی سیمی آٹومیٹک ہوتے ہیں، جیسے مختلف پستول وغیرہ۔ نیم خودکار حالت میں ہر گولی فائر کرنے کو لبلبی دبانا پڑتی ہے، اور کچھ ہتھیار بلٹ ایکشن ہوتے ہیں، جیسے رینج ماسٹر، تھنڈر بولٹ وغیرہ۔ بلٹ ایکشن ہتھیاروں میں اور ہر بار گولی چلا کر رائفل نئے سرے سے کاک کرنا پڑتی ہے، اور ایسا عام طور پر سنائپر رائفلوں میں ہوتا ہے۔ کچھ ہتھیار خودکار اور نیم خودکار دونوں طرح عمل کرتے ہیں۔ ان کے سیفٹی لیور 3 پوزیشنوں پر ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسے G3 کلاشنکوف وغیرہ۔ البتہ انڈیا کی بنی ہوئی رائفل انصاص میں ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ 3 گولیوں کا چھٹا ایک بار لبلبی دبانے پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قریب کی لڑائی یعنی عمارتی لڑائی میں رائفل کی یہ خوبی کافی مفید رہتی ہے، کیونکہ دشمن سے مقابلے کے وقت احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایک سے زیادہ گولیاں فائر کر کے اس کی ہلاکت کو یقینی بنایا جائے، اور نیم خودکار حالت میں مسلسل 2 یا 3 بار لبلبی دبانا ایک بار لبلبی دبانے سے بہرحال دقت طلب ہے۔ اگر سیفٹی کو خودکار حالت میں رکھا جائے تب بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ایک بار کے دباؤ سے 4-5 گولیاں فائر ہو جاتی ہیں، جو ایمونیشن کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں۔ گاؤں کے جو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا کسی اور وجہ سے گھر سے باہر تھے، وہ فائرنگ کی شروعات ہی میں گھروں کو بھاگ گئے تھے۔ شاید کسی تیز ترار نے تھانے بھی گھنٹی کر دی ہو، مگر اب تک پولیس نہیں پہنچی تھی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ہمیں اپنے آدمی ضرور مطلع کر دیتے، کیونکہ اس گاؤں میں تھانہ یا پولیس چوکی موجود نہیں تھی۔ وہاں سے تھانہ 10-12 کلومیٹر دور تھا۔ خیر، یہ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ پولیس اب تک پہنچ نہ پاتی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ کسی نے تھانے میں اطلاع دینے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، یا پولیس کو اطلاع تو مل گئی تھی مگر وہ لڑائی کے اختتام کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ زیادہ قرین قیاس تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ان کی پولیس کی عادات بھی ہم سے مختلف نہیں ہیں۔ وہ بھی سانپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنا بہتر سمجھتے ہیں۔ فائر کر کے میں نے کلاشنکوف کار کی ڈگی میں رکھی اور رشید کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر تیار بیٹھا تھا۔ میرے نشست سنبھالتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے گاؤں والے راستے کے بجائے اسی سڑک پر سیدھا چلنا بہتر سمجھا۔ آگے بڑھتے ہی اس نے شگوفہ چھوڑا، مجھے نہیں لگتا کہ لاشوں پر گولیاں برسانے کی وجہ رکمنی کی محبت ہو سکتی ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں ماضی قریب کا مکالمہ یاد دلایا۔ یاد ہے کہا تھا تمہیں کہ وقت کا ضیاع بالکل پسند نہیں ہے؟ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا، تب میں خود کو قائد سمجھ رہا تھا، اور قیادت کرنے والا اتنا نخرہ تو کر سکتا ہے نا۔ میں متبسم ہوا۔ خیر، سینئر تو تم ہو ہی، اس نے حقیقت اگلی۔ سچ تو یہ ہے ویر جی، آج تک کافی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن کوئی بھی اتنا باصلاحیت، بااعتماد اور ہسمکھ شخص نہیں دیکھا۔ ہم تو ایک دوسرے کے فرضی نام کے علاوہ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ ہماری برسوں کی واقفیت ہے۔ میری ہنسی مذاق کی حس تو دشمن ملک کے فضا نے ایسے چھین لی تھی، گویا مجھے ہنسنا آتا ہی نہیں، اور اب ہر بات کھلے ڈلے اور بے تکلفی کے انداز میں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں فلسفیانہ انداز میں بولا، پریشانیوں کو سوچنا، الجھنے کو اپنے مزاج پر حاوی رکھنا اور مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے مسائل کا حل نکلا کرتا ہے، نہ انسان کامیابیاں سمیٹ پاتا ہے۔ باقی ہونا تو وہی ہے جو مالک کی مرضی ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ہنستے ہوئے جد و جہد کرنے والا رنکی محنت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ موضوع کی طرف پلٹا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر لاشوں کو یوں ہی چھوڑ جاتے تو کوئی ادنا ذہانت رکھنے والا بھی جان جاتا کہ یہ کسی سنائپر کا کام ہے، اور عام غنڈوں میں سنائپر نہیں پائے جاتے، اور سنائپر بھی ایسا جس نے 12 افراد کو اکیلے ہی نرگ باشی کر دیا ہو۔ یقیناً شری ناتھ 1 منٹ میں سمجھ جاتا کہ یہ دنیش رام کے آدمی کا کام ہے، اور بطور سنائپر میں انڈیا میں خاصا بدنام ہو چکا ہوں۔ 2+2 4 کی طرح سب کا شک میری طرف جاتا۔ اصل بات کی کرید ہوتی اور تحقیق کرنے پر دنیش رام کا راز فاش ہو جاتا، جبکہ اب لگے گا کہ ان پر فائر کرنے والے زیادہ لوگ تھے، جنہوں نے انہیں گاڑیوں کے اندر ہی بھون ڈالا۔ باقی امید یہی ہے کہ شری ناتھ اپنے آدمیوں کا پوسٹ مارٹم کروائے بغیر ہی ان کا کریا کرم کر دے گا۔ جب ہر آدمی کے جسم میں درجنوں گولیاں پیوست ہوں گی تو وجہ جاننے میں وقت کوئی احمق ہی ضائع کرے گا۔
ویسے بھی توجہ اور باریک بینی سے پوسٹ مارٹم تب کیا جاتا ہے جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کوئی خاص شواہد حاصل کرنے ہوں۔ ان کا پوسٹ مارٹم ہو بھی گیا تب بھی کسی کا رپورٹ دیکھنے میں دلچسپی ظاہر کرنا مشکل لگتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس سے بہتر تھا گاڑیوں کو آگ لگا دیتے، نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسری، آدمیوں کے ساتھ دشمن کی 2 قیمتی گاڑیاں بھی ضائع ہو جاتی۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ اس طرح تو ان کا کریا کرم ہو جاتا اور شری ناتھ مہاراج پر دھاوا بولنے کا موقع ہم کھو دیتے۔ اب تو یقیناً ان کی چتا کو آگ لگانے خود پہنچے گا کہ معاملہ اتنے زیادہ چیلوں کی ہلاکت کا ہے۔ اپنے دست راست موہن بھیمانی کے لیے تو یقیناً شمشان گھاٹ آئے گا، اور امید ہے لبلبی دبانے کا موقع مل ہی جائے گا، اور الحمدللہ میری لبلبی دبانے والی انگلی کو ناکامی کا منہ دیکھنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، تمہاری پیش گوئی ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اسے پیش گوئی نہیں، تجربے بھرا اندازہ کہتے ہیں، اور جب بات تجربے کی آتی ہے تو اندازہ ظن، قیاس اور تخمینہ نہیں رہتا، یقین کی حدوں کو چھونے لگتا ہے۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، مان گیا ہوں باس۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، اگر ایسا ہے تو جلد از جلد کسی ٹھکانے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ کار کی ڈگی ہتھیاروں سے بھری ہوئی ہے، یہ نہ ہو اپنی کامیابی کو کسی کی نظر لگ جائے۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ راستے میں 2-3 ملاپی سڑکیں یعنی لنک روڈ چھوڑ کر وہ چوتھی سڑک پر مڑ گیا۔ پہلے ہم 2 رویہ سڑک پر یعنی ڈبل روڈ پر گامزن تھے، اب اکہری سڑک یعنی سنگل روڈ آ گئی تھی۔ وہ موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، تمہاری طرف آ رہا ہوں، ساتھ میں ایک مہمان بھی ہے۔ ذرا سا وقفہ دے کر بات سنی اور پھر بولا، کھانا کھائیں گے، شب بصری کا فیصلہ باس کرے گا۔ ذرا سا وقفہ دے کر کہا، ہاں وہی ہے، اور باقی باتیں ملنے پر کریں گے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوا، رات یہیں گزاریں گے یا جودھ پور یا پالی کا قصد کریں گے؟ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، یہاں مجھے دیو گڑھ کے پاپی کے تازہ حالات سے باخبر رکھ سکو تو یہیں گزار لیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، اس کا انتظام تو ہو چکا ہے، جہاں بھی رہیں گے تازہ صورتحال سے مطلع رہیں گے۔ اور میں نے چپ سادھتے ہوئے فیصلہ اس کی ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے دیہات گزرنے کے بعد قدرے بڑی آبادی نظر آئی۔ اس نے رفتار کم کرتے ہوئے کار سڑک سے اتار کر ایک گلی میں گھسا دی۔ گلی گو کچی تھی مگر کافی کشادہ تھی۔ تیسرے مکان کے سامنے کار روکتے ہوئے اس نے ہارن دیا، چوڑا دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ کار اندر لے گیا۔ دروازہ کھولنے والا 30-35 سال کا بھرپور مرد تھا، بڑی بڑی مونچھیں، کندھوں تک آتی گھنگریالی زلفیں، گہرا سانولا رنگ، مضبوط جسم، قمیض اور دھوتی باندھے ہوئے تھا، جسامت سے پہلوان لگ رہا تھا۔ سواگت ہے بھاجی۔ ہم جیسے ہی نیچے اترے وہ بازو پھیلاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ مجھ سے معانقہ کر کے اس نے رشید کو بھی زوردار جپھی ڈالی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ انڈیا میں سینکڑوں بھاشائیں مطلب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود انڈیا میں رہنے والے فقط 1-2 زبانیں ہی جانتے ہیں۔ اگر صرف ریاست راجستھان کا ذکر کروں تو وہاں درجنوں بولیاں بولی جاتی ہیں، جیسے ماواڑی، ہڑوتی، ہیراٹی، پنجابی، بیکانری، گوڑواڑی، دیوڑائی، دھاڑی، میاڑی، باگڑی، راگڑی، نماڑی، ہاڑوتی، مالی، ناگرچل وغیرہ۔ کسی راجستھانی کو بھی ان تمام زبانوں پر مکمل عبور نہیں ہوگا۔ مجھے بھی مختلف لوگوں سے ٹاکرا ہونے پر مختلف زبانیں سننا پڑتی۔ دوران کورس ہمیں عموماً ہندی سکھائی جاتی، جسے ہر علاقے کے لوگ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو سمجھتے ہی ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہر صوبے کی اپنی بولی ہے، لیکن اردو سمجھنے والے تقریباً ہر علاقے میں موجود ہیں۔ راجستھان کی سب سے بڑی یا زیادہ بولی جانے والی زبان راجستھانی بھاشا ہے۔ چونکہ لکھتے وقت ہر زبان کا لحاظ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ناول ہے، کوئی درسی کتاب نہیں، اس لیے مکالمہ وغیرہ اردو ہی میں سناتا ہوں۔ البتہ اکا دکا لفظ ہندی کا بھی استعمال کر لیتا ہوں، جو صرف خانہ پوری کو ہوتا ہے۔ اگر ہر مکالمے کو اسی انداز میں لکھوں جیسا بولا گیا تو اس کا ترجمہ بھی لکھنا پڑے گا، ورنہ محدود چند کے شاید ہی کوئی تحریر کو سمجھ پائے۔ تعارفی کلمات کے بعد ہم اس کی میت میں چلتے ہوئے وسیع برآمدے میں آ بیٹھے، جہاں بان کی 4 پائیاں دھری تھی۔ ہمارے میزبان کا نام ونود سنگھ تھا۔ کیا رہا؟ ہمارے تشریف ٹیکتے ہی ونود سنگھ اشتیاق سے مستفسر ہوا۔ رشید متبسم ہوا۔ موہن بھیمانی کی کسی نے ہتھیا کر دی ہے، بیچارے کو اتنی گولیاں لگی ہیں کہ زخموں کا شمار ناممکن ہو گیا۔ کیا؟ سچ میں؟ متعجب انداز میں چلاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ مان گئے استاد، پہلی ہی باری میں شری ناتھ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ رشید اطمینان سے بولا، اور دوسرا نمبر شری ناتھ کا ہے۔
विनोद नफरत अंगेज लहजे में बोला, वो साला चूहे के माफिक बिल में घुसा है। रशीद ने मेरा अंदाज़ा दोहराया, अपने चेले चांटों की चिता को अग्नि देने तो अविश्क आएगा। विनोद पुरख्याल अंदाज में बोला, परंतु कड़े पहरे में आवेगा। उसी दम रशीद का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नज़र दौड़ाकर बोला, लगता है पुलिस या श्रीनाथ के आदमी वकुआ पर पहुंचने वाले हैं, और कॉल वसूल करते हुए मोबाइल फ़ोन कान पर रख लिया। एक अधेड़ उम्र मुलाजिमा ने आकर पूछा, सरदार जी भोजन परोस दूं? विनोद सिंह ने सवालिया नज़रों से मुझे घूरा। मैं बेतकल्लुफ़ी से बोला, भूख तो लगी है। वो मुलाजमा की तरफ मुतवज्जा हुआ, परोस दो। मुलाजमा वापस मुड़ गई। रशीद राब्ता मुनक़ता करता हुआ बोला, श्रीनाथ के चेले पहुंच चुके हैं, पुलिस भी उनके हमराह है। मैंने कहा, अपने साथियों से कह दो हर पल की खबर रखें। रशीद बोला, निश्चित रहें बॉस, पहले से हिदायत कर रखी हैं। इसी दौरान में मुलाजमा ने बेतकल्लुफ़ खाना चुन दिया था। खाने के दौरान में हम गपशप करते रहे। खाना खाकर मैं SR-1 की सफाई करने लगा कि फायर होने के बाद हथियार की सफाई निहायत ज़रूरी है। विनोद सिंह और रशीद कार की डिग्गी से हथियार निकाल कर किसी खुफिया जगह छुपा रहे थे। विनोद सिंह के देहाती तर्ज के वसी मकान में काफ़ी गुंजाइश थी। चंद क्लाशनकोफें तो क्या, वो दर्जन भर गाड़ियों को भी आसानी से छुपा देता।